السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بمپر آفر۔ جی ہاں، ہے بمپر آفر۔ تو بمپر آفر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کریں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ کل کے لیے 4 ایپیسوڈس، یعنی کہ 75 76 77 78 ایپیسوڈ میں نے نا اپنی کاپی پر لکھی ہوئی تھی، جو کہ میں نے اٹھا کرنا کنزا اور اپنی آپی کے حوالے کر دیا۔ تو ان دونوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دونوں مجھے 2 ایپیسوڈ کل تک ٹائپ کر کے سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ریکارڈنگ تو میں کر ہی دوں گی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریکارڈنگ میں کر ہی لیتی ہوں، مجھے موت پڑتی ہے اصل میں ٹائپنگ کرتے ہوئے، لیکن اس کے لیے نا آپ لوگوں کو میری اور میری بیسٹ فرینڈ کنزا اور آپی کی محنت کا تھوڑا سا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، آپ کو میرے لیے کرنے پڑیں گے صرف 210 سبسکرائبر کا انتظام، کیونکہ میرے 23,000 سبسکرائبر ہونے میں صرف 210 سبسکرائبر رہتے ہیں۔ تو آپ کی رائٹر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنا ہاتھ تھام کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے اتنی محنت کر رہی ہے، تو آپ سب کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہمت آپ لوگوں کو بھی مارنی چاہیے۔ آخر آپ لوگوں کی رائٹر اتنی محنت کر رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا معاوضہ دینا چاہیے نا۔ تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ کل 23,000 سبسکرائبر پورے ہوں گے تو آپ کو ملے گی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، بلکہ پوری 4 قسطیں۔ یہ بہت ڈرامہ ہی ہو گیا، لیکن یہ کنزا نے مجھے ٹائم ایسے ہی کر کے دی۔ تو آپ لوگ نے میرے چینل کے سبسکرائب پورے کیے نا، تو پھر میں 2 ہی دوں گی۔ یہ بات نا آپ لوگوں نے پکی والی ذہن نشین کر کے رکھنی ہے۔ تو اگر تو آپ کو کل ایک ساتھ 4 قسطیں چاہیے، انشاءاللہ میں ضرور ریکارڈ کروں گی۔ باقی لکھنے کا تو کام میرا ہے نہیں، دونوں کاپی لے گئی ہیں۔ تو یعنی کہ پوری طرح سے آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ 23,000 سبسکرائبر پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ورنہ 2 تو ویسے بھی مل ہی رہی ہیں آپ لوگوں کو، ہے نا؟ تو 4 مل جائیں گی ایک دن، اور میں بھی آگے ایسی ڈیمانڈ میں کروں۔ اور ویسے میں نے آپ کو 17 کے بعد بالکل ٹارچر نہیں کیا، تو اب تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بنا کہے سبسکرائب کر دیں۔ تو 210 سبسکرائبر نوٹ اے بگ ڈیل یار، آپ لوگ کر سکتے ہو۔ 790 ویسے بھی ہیں میرے چینل کے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ اب میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا لیتے ہو، اور ویسے بھی میری کنزا نے میری باتیں سنتے کہتی ہے ہر وقت بک 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 کرتی رہتی، مجھے کو اچھی لگتی ہے میری باتیں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں بالکل بھی نہیں بولی، تو کنزا میں نہیں بولی، تمہارے لیے نہیں بولی، اور پچھلی ایپیسوڈ کی کسر میں اس ایپیسوڈ میں پوری کر رہی ہوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ مرمے کائزان قسط نمبر 74، تحریر عریشہ۔ کیا ہے تم یہاں منہ بنا کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ ممی سے روٹھ گئے ہو کیا؟ اور ان ماجی کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تو ڈبلیو کو دروازے کے بالکل ساتھ بیٹھے دیکھا۔ جس طرح سے اس کا منہ بنا ہوا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو خود سے ناراض تو نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، دیکھو ڈبلیو، ان اماں جی کو ہماری مدد کی ضرورت تھی، ان کے بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ دیکھو کتنے برے لوگ ہیں اس دنیا میں، اپنے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اگر آج ان کی جگہ میری اپنی امی ہوتی تو کیا میں انہیں اس طرح سڑک پر چھوڑ دیتی؟ نہیں نا، بس ان آنٹی میں مجھے میری امی نظر آئی تھی، اسی لیے میں نے ان کو یہاں پر رکھ لیا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے
اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہاتھ رکھتی اس کا منہ اوپر کر چکی تھی، اور اب ڈبلیو پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ مطلب وہ اس کی بات کو سمجھ چکا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں کہتی کہ میرا ڈبلیو سیانہ ہے، میرا ڈبلیو تو شہزادہ ہے، اسے ممی کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے، میرا پیارا بچہ۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے بولی، ڈبلیو نوڈلز کھاؤ گے؟ میں نے کل منگوائے تھے رفیل بھائی سے۔ اسے اچانک یاد آیا تو وہ ڈبلیو سے پوچھنے لگی، جبکہ ڈبلیو اسے دیکھنے لگا۔ اب پتہ نہیں اس کی ممی اسے کیا کھلانے کا ارادہ رکھتی تھی، کبھی چائے، کبھی شیر خورما، کبھی چاٹ، اور اب یہ نوڈلز کیا بلا تھی؟ یقیناً وہ یہی سوچ رہا ہوگا۔ چلو آؤ کچن میں چل کر بناتے ہیں۔ وہ اسے آنے کا اشارہ کرتی خود کچن کی طرف چل دی تھی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنی ممی کی پیروی کرنے لگا۔ مرم، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ رسل جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اسے صوفے کو پوری طرح سے کور کر کے بیٹھا ڈبلیو نظر آیا تھا۔ ویسے تو وہ صوفے کے نیچے بیٹھتا تھا، لیکن آج وہ صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی وہ اس کے آگے بیٹھی ہوئی اسے چمچ سے کچھ کھلانے میں مصروف تھی۔ میں اس کو نوڈلز کھلا رہی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ دوسری پلیٹ سے چمچ بھر کر اس نے اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ کیا تم اسے نوڈلز کھلا رہی ہو؟ وہ جانور ہے، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ایک اور چمچ بھر کر ڈبلیو کے منہ میں ڈال چکی تھی، کیونکہ ڈبلیو بھی کافی خوشی سے کھا رہا تھا، خود ہی منہ کھولتا۔ یقیناً اسے نوڈلز اسی کی طرح بہت پسند آئے تھے۔ ڈبلیو، یہ ساری چیزیں تیرے کھانے والی نہیں ہیں، تو گوشت ہی کھا۔ تو اپنی ممی کو نہیں جانتا، اور 2-3 دن کے بعد یہ تجھے کچے کے بجائے پکا ہوا گوشت کھلائے گی۔ آپ میرے بیٹے کو میرے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر میں اس کو پکا ہوا گوشت کھلاؤں گی، یہ تو اچھی بات ہے نا، اس کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ اور وہ رسل کو گھورتے ہوئے بولی، جیسے اس کی یہ بات اسے پسند نہ آئی ہو، جبکہ رسل تو اس کے اگلے ارادوں پر اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں محترمہ، تم اسے یہ سب کچھ کھلانا بند کرو۔ وہ اس کے ہاتھ سے وہ بڑا سا باؤل لے کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر ڈبلیو نے پیچھے سے اس کی پینٹ کو پکڑ لیا۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ چور مجھے پیچھے سے، لے کھا، نہیں اٹھا رہا تیرے منہ کے آگے سے۔ اس نے فوراً باؤل واپس اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ اس بات پر وہ خوش ہو گئی تھی کہ اس کے ڈبلیو کو اس کی پسند کی چیز بہت پسند آئی ہے۔ اچھا رسل بھائی، اندر روم میں نا میری ایک مہمان ٹھہری ہوئی ہیں، وہ ابھی آرام کر رہی ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ مرم نے اسے بتایا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف واپس آ گیا تھا۔ کون سی مہمان ہیں تمہاری مرم جو ہمارے گھر آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں سے آئی ہیں؟ پاکستان سے آئی ہیں کیا؟ مجھے تو اس بارے میں قائزان نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا،
نہیں، دراصل وہ ایک مجبور عورت ہے، ان کے بیٹے اور بہو نے انہیں گھر سے نکال دیا، بیچاری بے سہارا تھی نا، تو میں نے اندر بلا لیا اور پھر میں نے ان کو کھانا کھانے کے لیے دیا اور اب وہ کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ انہیں بہت تیز بخار تھا، بیچاری کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ویٹ ویٹ ویٹ، یہ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ کیا تم نے ایک انجان عورت کو گھر کے اندر گھسنے دیا، بلکہ کمرے کے اندر؟ وہ ہمارے گھر میں سو رہی ہے۔ وہ اتنی زور سے بولا کہ مریم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رسل بھائی آرام سے، ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور وہ اندر آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے چلائیں گے تو ان پر برا اثر پڑے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری مہمان! تم نے اس طرح کسی کو اندر آنے کی اجازت کیسے دی مریم؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ کیا اونٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہو تم؟ اس طرح کسی انجان کو گھر کے اندر گھسنے کیسے دیا؟ بے وقوف لڑکی، اتنی بھی ہمدردی اچھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیا فضول قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہو تم۔ ایک تو قائصان نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھا کے رکھا ہے، اب کسی انجان کو گھر پر بٹھا دیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، میں اسے گھر سے باہر کرتا ہوں۔ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا، جبکہ مریم کو اس کا اس طرح سے بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چپ کریں، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، میں قائصان سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہ فوراً ہی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ یقیناً اس کا اس طرح سے بات کرنا اسے بری طرح سے ہرٹ کر گیا تھا۔ مریم، میرا بچہ، میری گڑیا، میرا وہ مطلب نہیں تھا یار، تم بے وقوفانہ حرکتیں کرتی ہو۔ اب دیکھو نا تم نے کیا کیا ہے۔ ایک انجان عورت کو نہ تم صرف گھر کے اندر لائی ہو، بلکہ تم اسے کھانا کھلا کر آرام کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں روک چکی ہو۔ کیا یہ بے وقوفانہ حرکت نہیں ہے؟ وہ اس کے رونے پر بوکھلا کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ مجھ سے بات نہ کریں آپ بہت گندے ہیں، میں نے نہیں کرنی آپ سے بات، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے زار و قطار رونے پر رسل پریشان ہو گیا تھا۔ مریم میری گڑیا، خدا کے لیے چپ کر جاؤ یار، پلیز اس طرح سے مت رو۔ قائصان مجھے سولی پر لٹکا دے گا، پلیز چپ کر جاؤ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا، تو آپ مجھے اس لیے چپ کروا رہے ہیں کیونکہ قائصان سے ڈرتے ہیں؟ آپ اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے مجھے اتنے زور سے ڈانٹا ہے؟ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی، جبکہ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ نہیں میری گڑیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تم سے بہت اونچی آواز میں بات کی ہے، مجھے تمہیں اس طرح سے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، تب میری غلطی ہے، مجھے بس ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز رونا بند کر دو۔ دیکھو ابھی آ جائے گا قائصان، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ کیوں میری جان لینا چاہتی ہو؟ وہ کبھی مریم کو تو کبھی مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتا، کیونکہ اسے باہر سے بھی آواز آ رہی تھی۔ شاید رفیل یا قائصان میں سے کوئی گھر واپس آ چکا تھا۔ نہیں، میں چپ نہیں ہوں گی، میں اور زور سے روؤں گی، سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ وہ گال رگڑتے سوں سوں کر رہی تھی، جبکہ ڈبلیو بھی اپنی ممی کو چپ کروانے کے چکر میں کبھی پیچھے سے جھانکتا تو کبھی بھاگ کر آگے سے صوفے سے آگے آ کر اسے دیکھتا۔
ڈبلیو تم جاؤ باہر، رسل نے ڈبلیو کی حرکتیں دیکھ کر ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ ایک تو وہ اس کی ممی کو رلا رہا تھا اور اوپر سے اس پر حکم چلا رہا تھا، اسے اس کی ممی سے دور جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے ہی نہ کھا جائے۔ اتنے غصے سے کیوں گھور رہے ہو یار؟ میں تو چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ مریم پلیز چپ کر جاؤ یار، ورنہ تمہارا بیٹا مجھے کچا چپا جائے گا خدا کے لیے۔ اب بس کر دو یار، اتنی منتیں میں نے کبھی زندگی میں کسی کی نہیں کی ہیں جتنی تمہاری کر رہا ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے منانے کی کوشش کی تھی جب اچانک ہی گھر کے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں کائسان کھڑا اس سین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رسل کی تو جیسے سانسیں گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ مریم سے پوچھنے کے بجائے رسل سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس کی منتوں کو وہ کچھ حد تک سمجھ چکا تھا۔ یقیناً اسی کی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ میں کہاں رو رہی ہوں؟ دیکھیں، میں تو پرینک کر رہی تھی رسل بھائی کے ساتھ۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی اور آنکھوں کے گرد جمع ہلکا ہلکا پانی اسے بتا چکا تھا کہ یقیناً وہ یہاں بہت سارا رونا دھونا کر چکی ہے۔ جھوٹ مت بولو مریم، رسل یہ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھ کر رسل سے کافی غصے سے پوچھا تھا۔ میں بتاتی ہوں نا آپ کو، آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا غصہ دیکھ کر رسل کے سامنے آ کر رکی تھی، جبکہ وہ خود ہی گھبرایا ہوا قدم پیچھے ہٹا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید کچھ کہتی، وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے گھسیٹ چکا تھا، اور اب وہ اور رسل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا یار، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو خدا کے لیے، مجھے غلط مت سمجھو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ کائسان کا اس طرح کا غصہ اس پر کم ہی نکلتا تھا، لیکن اس کا غصہ اس بات کا گواہ تھا کہ آج اس کی جان بخشی نہیں ہونے والی۔ وہ مریم کو اشارہ کر رہا تھا کہ اسے روکو۔ انہوں نے مجھے اتنے زور سے ڈانٹا، اور تو اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے میں بگڑ گئی ہوں۔ اسے کسی طرح پرسکون ہوتے نہ دیکھ کر وہ بھی اس کی سائیڈ ہو گئی تھی۔ رسل نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ کائسان نے اس کا گریبان چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یقیناً اسی نے ہی کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کیا تھا، جس پر رسل نے اس طرح کی بات کی ہوگی۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ وہ مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب دھیان ڈبلیو کے منہ پر گیا، جہاں تھوڑے سے نوڈلز منہ سے باہر نکل رہے تھے۔
یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ ڈبلیو فوراً اپنے منہ پر زبان پھیرتا باہر لگے نوڈلز کو اندر نکل چکا تھا۔ یہ تم کیا کھلا رہی ہو اسے مرم؟ وہ جانور ہے، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا۔ تمہیں پتہ ہے کل وہ جو تم نے دودھ والا شیر خورما اسے کھلایا تھا، اس کی وجہ سے ساری رات اسے پیٹ میں درد رہا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ پریشانی سے ڈبلیو کو دیکھنے لگی۔ ہائے میرا بچہ، تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، سوری، میں نے زیادہ کھلا دیا تھا نا، آئندہ ہم تھوڑا کھائیں گے۔ تھوڑا نہیں، آئندہ ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈبلیو کے لیے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ بہتر ہے انہیں انسان ہی کھائیں۔ آج کے بعد تم نہ تو اسے چائے دو گی اور نہ ہی یہ اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں۔ وہ انسان نہیں، ایک جانور ہے، اور ایک جانور اس طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتا۔ ہاں لیکن وہ تو کھا سکتا ہے نا، اسے اپنا ڈبلیو سب سے الگ لگتا تھا، اور کائزان بھی تو یہی کہتا تھا کہ ڈبلیو سب سے الگ ہے، وہ عام جانوروں جیسا نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے۔ تو وہ تو بس اپنے اسپیشل ڈبلیو کو اسپیشل ٹریٹ کر رہی تھی، اسے انسانوں کے کھانے والی چیزیں دے کر۔ ہاں وہ الگ ہے، لیکن وہ ایک جانور ہے، یہ بھی مت بھولو، اس کا کام شکار کر کے کھانا ہے۔ تم اس کے دانت خراب کر رہی ہو یہ الٹی سیدھی چیزیں کھلا کر۔ ہاں تو میں روز اس کو برش بھی تو کرواتی ہوں نا۔ آج بھی رفیل بھائی کے جانے سے پہلے اس کے دانت برش کر کے گئے تھے، وہ بھی رگڑ رگڑ کر۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن کائزان اپنے ڈبلیو کو اس طرح کی فضول چیزیں کھلا کر ایک چیتے کے بچے کے بجائے ایک بلی کا بچہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں آج کے بعد نہیں کھلاؤں گی۔ اس کے گھورنے پر وہ فوراً مان گئی تھی۔ اور ہاں دوسری بات، وہ نا میری ایک مہمان آئی ہوئی ہیں کمرے میں۔ باقی رسل بھائی اسی کی وجہ سے غصہ ہو رہے تھے، لیکن وہ بہت اچھی ہیں اور بہت بیمار بھی ہیں، ہماری مہمان ہیں۔ اللہ پاک مہمانوں سے حسن سلوک کو پسند فرماتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ کائزان اسے گھور رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ لائک کرو یار، آج آپ کی رائٹر اتنے اچھے موڈ میں ہے، 2 ایپیسوڈ میں دیکھ چکی ہوں، 4 ایپیسوڈ میں کل دینے کا ارادہ رکھتی ہوں، آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک دفعہ نا میں دوبارہ آپ کو یہ والی پوسٹ دکھا دیتی ہوں، نہیں یہ والی نہیں تھی نا، یہ اوپر والی تھی، ہاں یہ والی پوسٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو نا یاد رہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو خود ہی پڑھ لو یار، اب میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتی، میں اتنی زیادہ ریکارڈنگ میرے بس سے باہر ہے۔ ہاں لیکن میں کل کروں گی، کل تھوڑا تھوڑا کرنا ہے، تو آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ یار، پرسوں میچ بھی ہے، تو پرسوں تو شاید میں آپ کو ملوں ہی نا، مذاق کر رہی ہوں پرسوں کل میں انشاءاللہ پرسوں کی ایپیسوڈ لکھنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو
یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور تھینک یو سو مچ. میں نے اپنا چیک اپ کروایا، میری کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی ہے، میں بچ گئی ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. اور جن لوگوں نے مجھ سے کل کامنٹ سیکشن میں پوچھا ہے، تو ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ سب کی دعاؤں نے بچا لیا، اور ایسے ہی دعائیں کرتے رہیں اپنے رائٹر کے لیے. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.